سعید صاحب، جب مشرک بندہ ہو جاتا ہے نا، شرک اس کے اندر آ جاتا ہے، پھر اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے بالکل. اب تو بہت آگے چلے گئے، اب من دون اللہ کے چکر میں پڑ گئے. جس طرح بریلوی من دون اللہ، وہ کہتے تھے یہ انبیاء من دون اللہ کیسے ہیں، یہ تو بت من دون اللہ ہوتے ہیں. من دون اللہ کے چکر میں تو اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم سجدہ کرو گے نا، ثابت سجدے کرو گے یا رکوع کرو گے یا پکاریں کرو گے، تو یہ شرک ہے. یوسف علیہ السلام کو سجدہ ماننا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، عقیدے کی خرابی ہے، اس کا ایمان خراب ہے. اسی لیے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ نے زور دے کے فتویٰ دیا کہ نہیں حضرت، وخروا لہو سجدا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے. ان رحمتوں اور مہربانیوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر اللہ نے کی، وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. اور جس کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ، اس کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے. تو آپ زیادہ ایمان کو جانتے ہیں، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ ایمان کو جانتے ہیں. پچونگڑے مولوی، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اب بس وہ جو پتہ نہیں کون سی بلی کھمبا نوچے، اب نوچتے رہو. جو کچھ پہلے سب فرقہ والوں کو، مسلک پرستوں کو جو کچھ اچھل اچھل کے تقریریں کیا کرتے تھے نا، وہ ساری تمہارے اوپر فٹ آ رہی ہیں اب. باقی آدم علیہ السلام والا واقعہ بالکل منفرد واقعہ ہے، شاہانہ انداز سے وہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور پوری طرح بات سمجھ میں آتی ہے. وہ واقعہ اس لیے نہیں پیش آیا تھا کہ بے ایمانو جب تم دنیا میں نبیوں اور ولیوں کو سجدے ثابت کرو تو اس واقعے کو پیش کرنا. وہ بالکل دوسرا واقعہ ہے، وہ دوسری صورتحال ہے، اور اس کو یہاں فٹ کرنا یہ خالص یہودیوں کا طریقہ ہے. یہودی اور جو عیسائی اہل کتاب تھے علماء، ایک جگہ سے واقعے کو اٹھاتے تھے، دوسری جگہ جا کے فٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. بے ایمان بالکل وہی کیا ہے آپ نے اور آپ کے استاد محمد حنیف نے. صوفیوں نے، دونوں صوفیوں نے مل کر جماعت کو مارا. بے ایمانوں نے اندر آئے تھے، ایمان عقیدے کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال اپنی آخرت برباد کی ہے. دوسروں کا کیا، جو مخلص مومن ہے وہ جمے ہوئے ہیں، تمہارے فریب میں نہیں آئیں گے. جو مرضی کہو، جو مرضی کہو. اب من دون اللہ کے چکر میں ڈال دو بے ایمان. بہت ہی شاطر مولوی ہو، پہچان گیا بالکل. جو کچھ معراج صاحب آپ کے بارے میں کہتے ہیں نا، بالکل مناسب کہتے ہیں، یقین کہ اس سے زیادہ کہ مجھ سے کہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا موقع دیا تھا ایمان خالص کے بعد، اس کے اگر اوپر قائم رہتے. بالکل پوری طرح سورہ اعراف کی وہ آیتیں تمہارے اوپر فٹ آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی آیات کا علم دیا، لیکن وہ دنیا کی طرف جھک پڑا. اس کی مثال کتے کی سی ہے، دتکارو تو زبان لٹکائے، نہ دتکارو تو زبان لٹکائے. اب لٹکاتے رہو زبان اسی طریقے سے. اور دوسری سورہ الجمعہ کے اندر کہ ان کے اوپر کتابیں لدی ان گدھوں کو جنہوں نے اللہ کی کتاب کو حق ادا نہیں کیا ہے. آپ نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا ہے. اس قرآن کے اندر سے تم بے ایمانوں نے شرک نکالنے کی کوشش کی ہے. تو ظاہری بات آپ تمہاری مثال اور محمد حنیف کی مثال اور منور سلطان کی، سب جتنے ہیں سارے، خلیل الرحمان، عتیق الرحمان، یہ سارے رفعت نواب، یہ وہ گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں. ذرا برابر ان کو ایمان کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، ایمان کی رمق بھی نہیں ہے آپ لوگوں کے اندر. توحید کو نہیں سمجھے ہو. شرک تمہارے دماغوں کے اندر خون کی طرح کھول رہا ہے، دوڑ رہا ہے. تو ٹھیک ہے، تمہیں اپنا یہ مشرکانہ دین مبارک، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. دوسری بات، آپ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ثابت کر رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام من دون اللہ ہیں یا اللہ ہیں؟ اب یہ بات بھی تمہیں سمجھانی پڑے گی. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ ہوتا ہے. جس طرح مسلک پرستوں نے من دون اللہ کا ترجمہ فوراً بت کر دیا، اور تم بھی من دون اللہ کے چکر میں پڑ گئے ہو. اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ. باقی جب اللہ کسی چیز کا حکم دے، جس طرح حجر اسود کو چومنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس پتھر کو چومنا اللہ کی بندگی ہے. بیت اللہ کے گرد چکر لگانا اللہ کی بندگی ہے. جو چیز اللہ جس انداز سے حکم دیتے اس حکم کی فرما برداری کرنا ہی اللہ کی بندگی ہے. باقی تمہیں تمہارا یہ مشرکانہ دین مبارک ہو گئی. مرنے کے بعد